حاضرین جماعت یا علی مدد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہمارے جماعت کی مختلف سیریمنیز کے بارے میں بعض اہم امور کے متعلق یاد دہانی کے لیے ہم جماعت کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم میت کی کچھ انڈیویجول رسومات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں، ایک دو عام جنرل قسم کی باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ میت کی جو رسومات ہے، جس طرح جو بھی رسم ہم جماعت میں انجام دیتے ہیں ان کے پیچھے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی میسج ہوتا ہے، کیونکہ کسی معنی کے بغیر، میسج کے بغیر ویسے ہی کوئی رسم انجام نہیں دی جاتی۔ میت کے حوالے سے جو رسومات ادا کی جاتی ہیں ان کے دو اہم مقاصد ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ دو لیول کے کیریکٹرز ہیں، افراد ہیں کہ جن کو یہ رسومات ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے، جن کے حوالے سے ان رسومات کے ذریعے کچھ کہا جاتا ہے۔ ایک تو جس فرد کا انتقال ہوا ہے، جو مرحوم ہے، مرحوم کی روح کو دوسری دنیا میں جانے میں، اس روح کے دوسری دنیا کے سفر کو آسان کرنے کے لیے کچھ رسومات ہوتی ہیں، اور بعض رسومات ہوتی ہیں کہ جو مرحوم کے لواحقین ہیں، مرحوم کے پیچھے جو رہ گئے ہیں، جو سوگوار ہیں، جو غمزدہ ہیں، ان کو اس حقیقت کو، اس ریالٹی کو سمجھنے میں، اس حقیقت کو اپنانے میں اور یہ سیٹسفیکشن حاصل کرنے میں کہ وہ اس کے گھر کا فرد جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں ایک اچھی زندگی میں، اچھی حالت میں گیا ہے۔ یہ دو پیغامات ہوتے ہیں جو میت کی رسومات کے، دنیا میں کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں ہم جائیں گے تو یہ دو اہم پیغام اس میں ہوتے ہی ہیں۔ ایک مرحوم کے واسطے ہوتا ہے، ظاہر مرحوم تو گزر رہا ہے، چلا گیا ہے، مگر ہر انسان اس میں سے یہ پیغام لیتا ہے کہ جب میں بھی گزر جاؤں گا، میرا بھی انتقال ہو جائے گا، تو اس میں میرے واسطے یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں میت کے حوالے سے جو رسومات ادا کی جاتی ہیں ان میں ان دو اہم پہلوؤں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں، ہماری اپنی لائف میں، ہمارے کسی بھی عزیز کا، کسی بھی قریب کا، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، فیملی ممبر میں کسی کا بھی انتقال ہو جانا ہمارے لیے ایک بہت دکھ اور غم کا موقع ہوتا ہے۔ بعض اموات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے انسان تیار ہوتا ہے۔ ہم ایک بہت ہی دنیاوی اور ظاہری نقطہ نگاہ سے بات کرتے ہیں کہ مثلا کوئی فرد ہے جس نے دنیا میں لمبی زندگی گزاری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں عمر کی ایک حد ہے، عمر کی ایک لمٹ ہے۔ تو اگر ایک کوئی شخص لمبی زندگی گزارتا ہے تو وہ خود بھی اس کے واسطے تیار ہوتا ہے کہ میری بہت لمبی زندگی گزری ہے اور بہت جلد مجھے دنیا چھوڑنا ہو، اور ان کے اہل خاندان بھی اس سے آگاہ ہوتے ہیں یا اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کے یہ بزرگ اتنی لمبی زندگی گزاری ہے، ان کا آخری وقت کبھی بھی پورا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے۔ یا کوئی شخص کسی شدید بیماری کے اندر ہوتا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ ان کی زندگی بہت لمبی نہیں ہے، تو یہ چند صورتحال ہوتی ہیں کہ جن میں انسان تیار ہوتا ہے ایسے کسی خبر کو سننے کے لیے، تو پہلے سے وہ اپنے ذہن کو پریپئر کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس اندوہناک یا تکلیف دہ واقعہ کے لیے وہ پہلے سے اپنے ذہن کو تیار کر چکے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کو بہت زیادہ صدمہ نہیں ہوتا،
اور وہ زندگی کی ایک حقیقت کے طور پر اس معاملے کو، اس واقعے کو لے لیتے ہیں اور رفتہ رفتہ وہ اس سے باہر آ جاتے ہیں۔ مگر بعض اموات ایسی ہوتی ہیں، بعض موت ہماری فیملیز کے اندر دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو صدمے کے ساتھ آتے ہیں، ٹریجڈی ہوتی ہے جس کے لیے انسان کبھی بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ایکسیڈنٹ کی صورت میں جو اموات ہوتی ہے، جوان بچوں کا انتقال کر جانا، کسی ایسی بیماری سے جس نے اچانک حملہ کیا ہو کوئی گزر جائے، یا اسی طریقے سے کوئی اموات جوان عمر کے اندر کہ جس کے لیے نہ وہ گزرنے والا خود تیار ہوتا ہے، نہ ان کے فیملی والے اہل خاندان تیار ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں صدمات میں آتی ہیں، یہ چیزیں ٹریجڈی میں آتی ہے۔ اس کا انسان کی زندگی پہ بڑا شوق ہوتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، اور اس میں سے انسان کو باہر آنے میں، ان میں سے نکلنے میں وقت لگتا ہے۔ ہم میں سے بہتوں کے ساتھ شاید یہ ایک مسئلہ ضرور پیش آتا ہوگا کہ جب ہم کسی کی تعزیت میں جاتے ہیں، اور خاص طور پر کسی ایسی فیملی میں تعزیت کے لیے جاتے ہیں جہاں کوئی بہت بڑا صدمہ ہوا ہو، ٹریجڈی ہوا ہو، جوان بچوں کا انتقال ہوا ہو، یا اسی طریقے سے جوان عمر میں کوئی چیز ہوئی ہو، تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ ہم مرحوم کے پسماندگان کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ، ماں باپ اگر اس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کیا بات کریں۔ ہم جب تعزیت کے لیے، کانڈولنس کے لیے جاتے ہیں تو شاید ہمارے ذہن میں ہم یہ سوچتے ہوں گے، یار اس سچویشن میں مجھے کیا بولنا چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے۔ اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ جو بہت زیادہ بولنے کے ماہر ہوتے ہیں، اچھی اچھی تقریریں کر لیتے ہیں، اچھے اچھے پروگرامز کر لیتے ہوں گے، وہ بھی شاید اس موقع پر اپنے آپ کو گنگا محسوس کرتے ہیں کہ میں کیا بولوں، کوئی ایسی بات تو میں نہیں کر ڈالوں کہ جس سے ان فیملی کو تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ اس موقع پر اپنے اپنے طریقے سے ان حالات میں پسماندگان کو، مرحوم کے فیملی ممبرز کو دلاسا دینے کی کوشش کرتے ہیں، سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم لیکچرار بن جاتے ہیں، اس میں ہم نصیحت کرنے والے بن جاتے ہیں، اس میں ہم گویا مرحوم کو وہ باتیں بتانے کی، مرحوم کی فیملی کو وہ باتیں بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو نہیں معلوم، یا ہم سمجھتے ہیں اس طرح کی باتوں سے ہم ان کا دھیان کہیں اور لے جائیں، یا ان کو کسی قسم کا دلاسا ملے۔ یہ ہماری طرف سے ایک اچھی نیت سے بات ہوتی ہے، بڑی سادہ دلی سے، ہماری سادگی سے ہم یہ بات نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ واقعی ہماری یہ باتیں اس اہل خاندان کو اچھی بھی لگتی ہیں یا بری لگتی ہے۔ ایک شخص اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میرا ایک بہت ہی عزیز، بہت ہی قریبی فیملی ممبر گزر گیا، اور میں غم زدہ تھا، میں غم میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا ایک دوست آیا، آ کے میرے پاس بیٹھا، مجھے کہتا ہے دیکھو تمہارے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا، اس سے بھی برا ہو سکتا تھا، مرحوم کو وہاں ضرورت زیادہ تھی، خدا نے اسے اٹھا لیا، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا آنی جانی ہے، دنیا میں سکھ نہیں ہے، دوسرے جہان میں سکھ ہے، تم کو شکر ادا کرنا چاہیے، تم کو صبر کرنا چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ کیا مجھے نہیں معلوم کہ دنیا فانی ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم کہ مرحوم دوسرے جہاں میں مجھ سے اچھی حالت میں ہے؟ یہ مجھے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے مجھے؟ کہتا ہے میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یہ چلا جائے تو اچھا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ مجھ سے بات نہ کرے اور چلا جائے تو اچھا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ کیا مجھے وائس سنانے کے لیے آیا ہے اس گھڑی میں کہ جب کہ میں غم زدہ ہوں۔ دیکھیے دیندارو، غمگینی سے باہر نکلنے کی کوئی سوئچ نہیں ہے، کوئی سوئچ نہیں ہے۔
بھائی چلو یہ بندہ بڑا غمگین ہے، اس کو غمگینی سے باہر لے آتے ہیں. جا کے ہم نے 2 لیکچر دیا، بس بھائی آپ چیئر اپ، ہنسے کھیلیں، باہر جائیں، مسکرائیں. خدا نے ہماری زندگی ایسی نہیں بنائی ہے. غم کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم بہت دفعہ شاید انجان پنے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن کو صدمہ پہنچا ہے وہ نہ روئے. اگر کوئی رو رہا ہے تو ہم اس کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ مت رو، رونا گناہ ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ ہنسے کم اور روئے زیادہ. قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ کم ہنسے اور زیادہ روئے. خدا فرماتا ہے ہم تم پہ عذاب اس لیے نازل کرتے ہیں کہ تم میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو تمہارے دل میں، اور تم میں تھوڑا سا رونا آئے، چونکہ قدرت نے دل کی صفائی کے لیے، تمہارے جذبات کو قابو میں لانے کے لیے، جذبات کی دنیا کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے قدرت نے رونے کی صفت ڈالی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ میرا دوست اٹھ کے جائے تو اچھا. کہا وہ گیا، میرا دوسرا دوست آیا میرے پاس بیٹھا اور اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. وہ بھی میرا اتنا ہی قریبی دوست تھا، بس آ کے صرف میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہے اور مجھے غمزدہ ہونے میں اور میرے غم کو محسوس کرنے میں میرے ساتھ شریک ہے. اگر میں کچھ پوچھتا ہوں تو 2 جملے میں مجھے جواب دے دیتا ہے. اس نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کی، اس نے مجھے کوئی عقل مندی کی بات سمجھانے کی کوشش نہیں کی. مگر جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو مجھے ایسا ہوا کہ کاش یہ نہ جائے تو کتنا اچھا. حالانکہ مجھے اس سے کوئی لیکچر نہیں سن رہا تھا، میں کچھ نہیں سن رہا تھا، مجھے کچھ نہیں مل رہا تھا. مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے صحیح معنی میں احساس ہوا کہ کوئی میرے غم میں شریک ہے، وہ میرے ساتھ غمگین ہو رہا ہے، مجھے غمگین بننے کی مدد کر رہا ہے. ایک مقام کے اندر چھوٹے بچوں کو انعامات دیے گئے. چھوٹے چھوٹے بچے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کام انجام دیتے ہیں، کبھی کبھی بڑے اچھے کام کرتے ہیں، تو بچوں کو انعامات دیے گئے کہ یہ بچے نے یہ بہادری کا کام کیا، اس نے یہ انسانیت کا کام کیا، معاشرے میں یہ اچھا کام کیا. تو ان بچوں میں جس بچے کو پہلا انعام ملا، وہ اس بچے نے کیا کیا تھا کہ اس نے دیکھا اس کے پڑوس میں ایک بزرگ کپل رہا کرتے تھے، بوڑھا شخص اور بوڑھی خاتون اس کے ساتھ تھی. خاتون کا انتقال ہو گیا تو وہ بزرگ بڑا غمگین تھا اور رو رہا تھا. بچہ جا کے اس کے گود میں بیٹھ گیا. بس وہ بچہ چپکے سے جا کے اس کے گود میں بیٹھ گیا. لوگوں کو اس کی یہ بات پسند آئی کہ دیکھو اس بچے کو بھی کتنا احساس ہے کہ وہ اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے گیا. لیکن انہوں نے کہا چلو معلوم تو کریں کہ آخر یہ بچے نے جو یہ ایکٹ کیا ہے، یہ جو کام اس نے کیا، اس نے کیا سوچ کر کیا. تو بچے کو پوچھا کہ بیٹا تم کیوں وہاں گئے؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو میں ان کے پاس گیا. تم نے ان سے کیا کہا؟ تم نے ان سے کیا کہا یا تم نے جا کر کیا کیا اس کے ساتھ؟ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. I just helped him to cry. میں نے اس کو رونے میں مدد کی. بچہ روتا ہے تو اس کو معلوم ہے رونے میں کسی کا ساتھ ہونا کتنا اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں وہ رو رہے تھے تو میں نے ان کو رونے میں مدد کی ہے، رونے میں ساتھ دیا ہے. تو جب ہم غمزدہ لوگ ہوتے ہیں، اور غمزدہ ہونے کو یا غمزدہ کے لفظ کو آپ پلیز ذرا بھی غلط مت سمجھیے گا. غمگین پیغمبر بھی ہوتے ہیں، غمگین امام کی ذات بھی ہوتی ہے، غمگین امام کے خاندان بھی ہوتے ہیں، غمگین ہم بھی ہوتے ہیں. ہمیں دکھی دیکھ کر امام غمگین ہوتے ہیں، بندے کو دکھی دیکھ کر خدا کہتا ہے وہ بھی غمگین ہوتا ہے. تو غم کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں کسی بھی چیز میں آپ حد سے باہر چلے جاتے ہیں تو مذہب آپ کو روکتا ہے، مگر
غمگینی کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. اگر کسی کے گھر میں کوئی ٹریجڈی ہوئی ہو، اگر ہم 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 12 مہینہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کے ساتھ کوئی سم تھنگ از رانگ وتھ یو، کہ کوئی بری بات ہے کہ آپ ابھی تک اس غم کو بھلا نہیں پائے ہیں یا ابھی تک اس غم سے کوپ نہیں کر پائے ہیں. خدا نے ہر ایک کی اپنی اپنی میکینزم بنائی ہے. تو غمگینی کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے اور غمگینی میں ایک وزڈم ہوتا ہے. غم میں ایک حکمت ہوتی ہے. جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کی بھی ایک حکمت ہوتی ہے. ڈپریشن میں جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، چونکہ مہینوں اور سالوں مسائل جب جمع ہوتے ہیں تب ڈپریشن جنم لیتا ہے. اور آپ کہیں صبح ڈپریشن ختم ہو جائے تو نہیں ہوتا ہے. جتنا ٹائم اس کو پکنے میں لگتا ہے اتنا ٹائم ڈیفیوز ہونے میں لگتا ہے. اور اس پروسیس کے درمیان انسان بہت زیادہ حکمت سیکھتا ہے، بہت زیادہ دانائی سیکھتا ہے. جس طرح کسی ایک گندی چیز کو یا گندے مادے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے اور سونا نکھر کر پاک اور صاف ہو کر باہر آتا ہے. اس طرح ان پریشانیوں سے، تکلیف سے، غم سے، ٹریجڈی سے، غمگینی کی حالت سے انسان کی شخصیت گیلونائزڈ ہو کر، پاک صاف ہو کر اس میں سے ایک جلا حاصل کر کے باہر آتا ہے. اور اس کی اجازت دینی چاہیے. تو اگر کسی شخص کو، کسی فرد کے ممبر کو اپنے فیملی ممبر کی یاد میں روتا ہوا دیکھیں تو جا کر اس کو فوراً ہی سب آدمی جمع ہو جائے کہ کچھ کرو مگر اس کو رونے مت دو. ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے، کچھ کرو نہ کرو مگر اس کو رونے ضرور دو، کیونکہ رونا اس کی صحت کے لیے اچھا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ اپنے غم کے اظہار سے، اپنے صدمے کے اظہار سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. نہیں، غم کے اظہار سے، غم کے ایکسپریشن سے آج تک کسی کو نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن غم کا ایکسپریشن نہیں کرنے سے نقصان ہوتا ہے. قدرت نے آنسو کیوں بنائے ہیں؟ بری چیز ہوتی تو نہیں بناتا. اس میں قدرت کی کوئی حکمت ہے. تو جو غمگینی ہے، تکلیف کے موقع پر، مشکلات کے موقع پر، آفات کے موقع پر، فیملی ٹریجڈی کے موقع پر اپنے آپ کو غم زدہ ہونے میں اور غمگینی کے اس پروسیس سے آگے بڑھنے میں ٹائم دیجیے. تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں. اور جب ہم کانڈولنس کے لیے جاتے ہیں، فیملی کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی عنوان ہونا چاہیے: مرحوم کے لیے دعا کریں اور مرحوم کے بارے میں اچھی باتیں کریں کہ جس سے گھر والوں کو سکون ملتا ہے. باقی اس کے علاوہ ہم کسی کو کسی قسم کی نصیحت کرنے کی کوشش نہ کریں. مکھی کامڑے صاحبان اپنی ذمہ داری کے مطابق اہل خاندان کو جو ہدایات دینی ہوتی ہے وہ ہدایات وہ ان تک پہنچا دیتے ہیں. قدرت نے جو وقت ایک چیز پیدا کی ہے، ٹائم، اس میں قدرت نے بہت زیادہ ہیلنگ یعنی ہمارے زخم کو بھرنے کی طاقت اور تاثیر رکھی ہے. ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے. ہر چیز اپنے ٹائم پر اپنی صورت اختیار کرتی ہے. تو نیچر کو اپنا کام کرنے دیجیے. قدرتی طور پر انسان کا غمگین ہونا اور جتنا صدمہ اور جتنا غم جس کو پہنچا ہے اسی قدر اس کے غم کا ایکسپریشن کرنا، اظہار کرنا اس انسان کی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ میں سے جو لوگ بھی سائیکولوجی یا سائیکیٹرسٹ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں یا آپ نے پڑھا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ میری ان باتوں سے اتفاق کریں گے. دوسرا ایک نقطہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی چند ہدایات جو میت سیریمنیز کے حوالے سے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے رفتہ رفتہ ہمارے جماعت کی ڈائریکشن کے لیے جماعت کس سمت میں آگے بڑھے اور امام زمان ہماری رسومات کو کس طریقے سے لیتے ہیں اور مسلم برادری کے ایکسیپٹنس کے لیے مولا کس طریقے سے
لائحہ عمل اپناتے ہیں اس کی ہمیں اس سے ہدایت بھی ملتی ہے اور رہنمائی بھی ملتی ہے۔ کافی حد تک کافی دفعہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہماری میت سیریمنی میں اگر ہماری جماعت سے باہر کے کوئی دیندار آ جاتے تھے، کوئی ہمارے غیر اسماعیلی مسلم برادران اگر میت میں شریک ہوتے تھے یا کبھی میت کے پاس اگر وہ بیٹھے ہیں، تو شاید ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ ان سے گزارش کریں کہ پلیز آپ مہربانی کر کے ذرا باہر تشریف لے جائیے، ہمیں ہماری اپنی سیریمنیز انجام دینی ہے۔ یہاں تک بھی ہوا ہوگا کہ شاید اگر گزرنے والے کی بیوی یا شوہر اسماعیلی نہیں ہے تو شاید ان کو بھی ہم یہ گزارش کر رہے ہیں، یا ان کو پہلے سے کہہ دیتے تھے کہ پلیز آپ میت کے قریب مت آئیے گا، ہمیں اپنے مذہبی کام انجام دینے ہیں۔ امام رفتہ رفتہ بہت سی چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہدایات دیتے ہیں۔ تو میت کے حوالے سے امام زمان کی جو تازہ ہدایات جو آپ جماعتوں تک پہنچی بھی ہوں گی، اور اگر نہیں پہنچی ہے تو آج میں عرض کیے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولا کی ہدایت ہے کہ چھانٹا سیریمنی کے درمیان میت کو جب ہم چھانٹا دیتے ہیں، اس موقع پر اگر مرحوم کے اہل خاندان رشتہ داروں میں سے کوئی بھی غیر اسماعیلی افراد وہاں بیٹھے ہیں تو ان کو وہاں بیٹھنے دیجیے، ان کے سامنے ہی آپ چھانٹے کی کارروائی انجام دیں، ان میں سے کسی کو بھی وہاں سے اٹھنے کو نہ کہیں۔ مولا نے فرمایا ہمارا طریقہ ہے، ان کو دیکھنے دیجئے ہم کیا کرتے ہیں، ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں اعتراض کیا جا سکے۔ تو مولا نے فرمایا کوئی بھی ہمارے غیر اسماعیلی دیندار بھائی بہن، مرحوم کے رشتہ دار قریبی جو بھی ہیں، اگر چھانٹے سیریمنی کے دوران میت کے پاس حاضر رہنا چاہتے ہیں، ان کو حاضر رہنے دیجیے۔ امام زمان اس سے ایک قدم اور آگے گئے ہیں کہ ہمارے ہاں میت سیریمنی میں میت کو چھانٹے دیتے ہیں تو ہم میت کو ہی دیتے ہیں۔ باہر مغربی ممالک میں میت کا جو چھانٹا ہے وہ میت کے فیملی ممبرز پہ ڈالا جاتا ہے، میت پہ نہیں ڈالا جاتا۔ ان کے فیملی ممبرز باری باری آتے ہیں اور چھانٹا لیتے ہیں۔ امام نے اس صورت میں ان کو فرمایا کہ اگر ان کے غیر اسماعیلی فیملی ممبر ہیں، اگر مرحوم کے غیر اسماعیلی فیملی ممبر ہیں اور وہ چھانٹا لینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی چھانٹا دیجیے۔ آپ دیکھیں مولا کی فراخ دلی، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، مولا جتنی ہدایت دیتے ہیں اور جتنا چلا کے آگے لے جاتے ہیں مرید کے لیے بہتر ہے اتنا ہی چلے، ہم اس سے امام سے آگے نہ چلے، چونکہ وہ بے ادبی بھی ہے اور ہمیں نہیں معلوم اگلا قدم امام کب اٹھاتے ہیں۔ تو اب یہ رسومات دے کر ہم یہ نہ کہیں بھئی چھانٹے میں تو آگے، چلو کل جماعت خانے بھی لے آتے ہیں، انہیں ہم زیارت میں بھی اٹھا کر لے آئے، روحانی مجلس میں بھی لے آئے، نہیں۔ جتنا امام جس وقت دیتے ہیں، آپ کا ڈاکٹر آپ کو جو دوائی جب کھانے کو کہے اور جتنی کھانے کو کہے اتنی کہے۔ بھئی ڈاکٹر نے 2 اینٹی بایوٹک 7 دن کے لیے کہا ہے، میرے پاس 7 دن تک ویٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، میں 14 اینٹی بایوٹک ایک دن میں کھانا چاہتا ہوں، اپنی جان تو مصیبت میں آئے گی، ڈاکٹر بیچارہ بدنام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا امام چلاتے ہیں، جتنا امام آگے لے جاتے ہیں، ایک اچھے شریف لائق بچے کی طرح مولا کا ہاتھ پکڑ کے مولا کے ساتھ ساتھ ایک قدم پیچھے چلے تاکہ امام جب جہاں قدم بڑھانا چاہتے ہیں وہ قدم بڑھائے۔ پچھلے دنوں نامدہ طریقہ بورڈ کے ذریعے سے کریم آباد کے علاقے کی میت کمیٹیوں کی طرف سے ایک سروے کا انہوں نے رپورٹ بنا کر دیا، جن پر ہم یہاں کے آپ کے تمام میت کمیٹی کے ممبران کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی شاندار کام کیا ہے کہ بہت اچھا سا خوبصورت سوال نامہ بنایا، اور جتنے بھی کریم آباد جورسڈکشن کے میت کمیٹی ہے ان سے جا کر ان سوال نامہ کو بھروایا کہ کون کون سی رسومات ہے کہ جن میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور کون کون سی رسم ہے جس میں کہیں کہیں تھوڑا بہت فرق ہے۔ اور اس سے ایک نظر میں ہمارے سامنے یہ باتیں آ گئی کہ کتنی رسومات ہیں جن میں یکسانیت پائی جاتی ہے، چند رسومات جن میں 1-2 جماعت خانہ میں یکسانیت نہیں ہے۔ آج ہم اس کو یہاں بات کر کے یکسانیت لا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک پائنیئر قسم کے ایک انیشیٹو ہے، پہل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کراچی کے دوسرے علاقے کی میت کمیٹیز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو فالو کریں گے،
کیونکہ بہت ہی اچھے انداز میں یہ کام ہوا ہے کہ ایٹ اے گلانس آپ کے پاس وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں کہ جہاں ہمیں یکسانیت لانے کی ضرورت ہے. تو ہم ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ بہت ہی اچھا کام ہوا ہے، اور مبارکباد اس لیے بھی کہ تقریباً زیادہ چیزوں کے اندر ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اور ہمارے لیے یہ بات بھی آسان کر دی گئی کہ ہم اس میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری ان رسومات میں کچھ چیزیں ہیں جو ایسنشیل ہے، کچھ فنڈامنٹل رسومات ہوتی ہیں جو کسی بھی عمل کے حوالے سے کچھ بنیادی اعمال ہوتی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے اور جن کا یکساں طور پہ ہونا ضروری ہے. باقی کچھ چیزیں ہیں جو ایسنشیل نہیں ہیں، فنڈامنٹلز نہیں ہیں، علاقائی ہیں، کلچر کے حساب سے ہیں، بعض علاقوں میں پائی جاتی ہیں، بعض علاقوں میں نہیں پائی جاتی ہے، کہیں درمیان سے ایجاد ہو گئی. تو ان چیزوں کو بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دینے کی یا ان کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بنیادی اور ایسنشیل نہیں ہے. مرحوم پر میت کے اوپر جو شال یا چادر پھول ڈالنے کا ذکر ہے، اس کے لیے بہت ہی واضح ہدایات مکھی کامڑیا صاحبان کے پاس بھی ان کی کتاب کی صورت میں، اور میت کمیٹی کے پاس بھی ان کی جو رہنمائی کی کتاب ہے ان میں بہت صاف طور پہ لکھا ہے کہ مرحوم مرحومہ کے اہل خاندان کی طرف سے ایک شال یا چادر اور پھول کی چادر رکھی جاتی ہے. بس اس کو یہیں تک رہنے دیجئے، اس میں اپنی طرف سے اور کوئی مزید چادر یا پھولوں کا اضافہ کرنے کی کوشش نہ کریں. ان میں یہ بھی خیال رکھیں کہ بھئی کوئی ادارے سے تعلق رکھتا ہے تو ادارے کی طرف سے اگر آپ چادروں کا اضافہ کریں گے تو ہماری جماعت میں ہر کوئی کسی نہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر چیزوں میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا. دیکھیے جتنی سادگی ہم برقرار رکھیں گے، قدرت ہر چیز ہمیں سادہ دیتی ہے، کمپلیکیٹڈ ہم بناتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے چیزوں کو جتنا کم کمپلیکیٹڈ کریں گے اتنا خود ہمارے واسطے اچھا رہے گا. میت کے ساتھ یہ اہل خاندان والوں سے بھی ہم گزارش کریں گے، آپ جو یہاں موجود ہیں، کہ میت کمیٹی والوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ اپنی طرف سے آپ کی مرضی کی کوئی چیز میت کے ساتھ ڈالیں. جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے بالکل واضح ہدایت ہے، آپ پلیز کبھی ان کو اصرار مت کیجیے گا. میت کے ساتھ جو چیزیں ڈالنی ہیں ان کو معلوم ہے. باقی آپ چاہیں کہ گھر کی کوئی چیز ان کو ڈال دے، بھئی قرآن شریف ڈالنا ہے، تسبیح ڈالنی، یہ ڈالنی ہے، ان چیزوں کا اصرار نہ کریں، کیونکہ ہر طریقے کا اپنا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری جماعت میں جو میت کی سرمریز انجام دیتے ہیں اس میں بہت زیادہ اب ہمارے دوسرے مسلم برادری کی شمولیت بھی ہو رہی ہے. بعض اوقات غیر اسماعیلی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے خاندان کی طرف سے شاید کوئی ایسی روایت ہو جن کے لیے وہ انسسٹ کرتے ہو، اس موقع پر وہاں مکھی کامڑے صاحبان موجود ہوتے ہیں. ان صورتحال کو آپ مکھی کامڑے صاحبان کے حوالے کریں، وہ اپنے ثوابدید کا استعمال کریں گے کہ کس موقع پر کیا فیصلہ کیا جانا چاہیے جو جماعت کے حق میں بھلا ہوتا ہے. جہاں تک ہماری اپنی جماعت کا تعلق ہے تو اپنی طرف سے میت کے ساتھ کوئی بھی چیز ڈالنے کو آپ اصرار نہ کریں اور میت کمیٹی والے ان کو ایکسیپٹ نہ کریں. زیارت کے کپڑے کے طور پہ مرحوم کے آنکھوں پر جو 2 پٹیاں ڈالی جاتی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق وہ زمانے کے امام کی دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں امام کی طرف سے شفاعت یعنی روز محشر میں قیامت کے دن ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے امام کی رحمت ان کے ساتھ رہے، اس مقصد کے واسطے وہ چیزیں وہاں ڈالی جاتی ہے. میت کو دفن کرنے کے بارے میں اسلام میں یہ حکم ہے کہ میت کو جتنی جلد ہو سکے دفن کر دیا جائے، یعنی غیر ضروری طور پر آپ تاخیر نہ کریں. ہمارے کچھ جینوئن ریزنز ہوتے ہیں، فیملی والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت انتقال کر جاتا ہے تو اس کے دوپہر کا سونا، نیپ جسے آپ کہتے ہیں، قیلولہ، وہ قبر میں ہونا چاہیے.
اور اگر کوئی شخص دوپہر کے بعد گزر جاتا ہے تو اس کا رات کا سونا قبر کے اندر ہونا چاہیے، یعنی اتنا ٹائم کی آپ کے پاس گنجائش ہے، اور ہماری جماعت اسی پہ عمل کرتی ہے۔ بعض اوقات فیملی ممبر کے باہر ہونے کی بنا پر ان کی چند خواہشات ہوتی ہیں، مکھی کامڑیاز ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تاہم اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر ہو سکے تو مرحوم کو، میت کو روکے نہیں، چونکہ اس طرح جو مرحوم کے پیچھے کام کرنا ہے، جو مذہبی کام کرنا ہے، وہ رک جاتا ہے، جو ہمارے خیال سے، ہمارے عقیدے کے مطابق بھی روح کو روکے رکھتا ہے کہ اس کا جماعت کی طرف سے جسے الوداع کرنے یا اجازت دینے کی جو رسومات ادا کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کی گئی ہے۔ کسی صاحب نے سوال بھیجا درمیان میں کہ جس گھر میں میت ہو جاتی ہے وہاں ہم گنان یا کلام مولا ہے، قرآن شریف ہے، یہ تمام کیسٹس بجا سکتے ہیں صلوات کی، یا صرف قرآن شریف کی آیات بجانی چاہیے؟ قرآن شریف کی آیات بھی آپ بجا سکتے ہیں، اور وہ خاص طور پر میت سیریمنی کے تھوڑی سی ڈسکرپنسی ہم کو نظر آئی، وہ یہ کہ بعض جگہ پوری نماز بڑی آواز سے پڑھائی جاتی ہے، جبکہ بعض جگہوں پہ تکبیر بڑی آواز سے پڑھائی جاتی ہے اور نماز آہستہ سے پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی کتاب میں واضح طور پر ہدایت موجود ہے، اور ہماری جماعت دوسری جگہوں پر بھی اسی پہ عمل کرتی ہے کہ جنازے کی نماز میں صرف جو 5 تکبیریں ہیں وہ بڑی آواز سے پڑھی جاتی ہے، باقی اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ آہستہ سے پڑھی جاتی ہے، دل ہی دل میں پڑھی جاتی ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے گا۔ ایک اور نئی چیز ہمارے سامنے آئی جو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، اس سروے میں سامنے آئے کہ دفن کرنے کے بعد چٹائی کے کونوں سے دھاگا نکالا جاتا ہے اور اسی قبر کی مٹی کو گیلی کر کے ان دھاگوں سے ان کونوں کو بند کیا جاتا ہے۔ کیا ایسا کیا جاتا ہے یا نہیں؟ یکسانیت کے طور پر یہ پوچھا گیا تھا، اس میں ہمارے لیے ایک نئی بات تھی کہ ہم نے کبھی یہ پڑھا یا سنا نہیں تھا کہ چٹائی کے کونوں سے دھاگا نکال کر اسی قبر کی مٹی کو گیلی کر کے اور ان دھاگوں کو بند کیا جائے، اور ہم نے اپنے ساتھیوں سے بھی ڈسکس کیا، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایسی اوتھینٹک کوئی توضیح یا کوئی ثبوت یا کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جو ہمارے طریقے میں پائی جاتی ہو۔ تو برائے مہربانی اس کو فی الحال آپ ہماری جماعت کی جو اہم سیریمنیز ہے یا فنڈامنٹل سیریمنیز ہے ان میں آپ اس کو شمار نہ کریں، کیونکہ ہماری روایتوں میں میت کی جو قاضی نعمان کی بھی ہدایات اور تعلیمات ہیں ان میں بھی کہیں بھی ہمیں اس قسم کی کوئی بھی ہدایت یا توضیح نہیں ملی۔ ممکن ہے اس کا تعلق کسی ایک علاقے سے، کسی ایک ثقافت سے ہو، تو ہم اس کو جنرلائز نہ کریں تو ہی بہتر ہوگا۔ اگر مستقبل میں اس کے بارے میں کوئی سند ہمیں ملتی ہے انشاءاللہ ہم آپ جماعت کو کمیونیکیٹ کریں گے۔ کل کی جو مٹی ہے اس میں تھوڑا سا فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ عام طور پر جماعت خود کل کی دعائیں پڑھ کے مٹی دیتے ہیں، ایک جگہ پہ اجتماعی طور پہ کل کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو ہماری جو روایات ہیں ان میں جتنے لوگ میت میں شریک ہوتے ہیں قبر کے آس پاس ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی لے کر، ویسے اس میں کوئی دعا جو ہے وہ فکس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی روایات موجود ہے، اپنے اپنے طور کی دعائیں انہوں نے پڑھی ہیں، اور اس کو قل کی مٹی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اب قل هو اللہ احد جو سورۃ الاخلاص ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ کے اور دم کر کے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات دوسری جو قل کی صورتیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ایس سچ دعا کوئی فکس نہیں ہے، مگر ایڈوائزبل یہی ہوتا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے ہم وہ مٹی قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ دعا کو اجتماعی نہ کریں، انڈیویجول جس طرح پڑھی جاتی ہے اس وقت اس کو اسی طرح رکھیں، ایسا نہ کرے کہ ایک شخص کل کی دعا پڑھے جس پہ ساری جماعت شریک ہو، کیونکہ ایس سچ کل کی کوئی دعا پرسکرائب ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو اجتماعی صورت دیں گے تو ہمارے جماعت کے لیے مسئلہ ہوگا۔ زیارت وغیرہ کے جو اناؤنسمنٹ ہے ہم نے پہلے بھی جماعت میں اس کے بارے میں ہدایت دی ہے، موجود ہے کہ ہماری جماعت کو عام طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ زیارت گڈانی کی دعا کب ہوتی ہے، اور قبرستان میں ہمارے دوسرے بھی مسلم برادر بھائی ہوتے ہیں جن میں ہم جماعت خانے کی چیزوں کا عام طور پہ وہاں اعلان نہیں کرتے ہیں، تو وہاں ان چیزوں کا اعلان نہیں کیا جائے تو بہتر ہے۔
قبروں کے ساتھ جہاں ہمارے بزرگ آبا و اجداد، ہمارے فیملی ممبر، ہمارے عزیزوں کو ہم دفن کر کے آتے ہیں، تو یہ قدرتی بات ہے کہ اس زمین سے، اس قبر سے ہمارا لگاؤ ہوتا ہے، اور بار بار ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کی وزٹ کریں، وہاں جائیں، دعا پڑھیں، فاتحہ خوانی کریں۔ عام طور پر یہ جو دعائیں ہیں دفن کرنے کے بعد ہم دعائیں دے کر آ جاتے ہیں، مگر ہمیں زمانے کے امام کی طرف سے ہدایت ہے کہ آپ کو مرحوم کے پیچھے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ جماعت خانے میں آ کے کریں۔ تو جماعت کی اسی معاملے میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ہم زندہ امام میں ماننے والے، زندہ نور کو ماننے والے، اور روحوں کی حیات میں ماننے والے ہیں، روحوں کی زندگی میں ماننے والے ہیں۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے فرامین جو آج کل پڑھے جاتے ہیں، آپ نے شاید 2 فرمان کمپالا کا اور دار السلام کا سنا ہوگا، کینیا کا باقی ہے۔ ان میں سے ایک فرمان، ہر فرمان میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا جسم اور روح کی بات کرتے ہیں، روحوں کی بات کرتے ہیں۔ ان میں ایک فرمان میں مولا نے فرمایا کہ آپ کے وہ گزرے ہوئے فیملی ممبرز جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، they are there in souls، وہ روح کے طور پر وہاں موجود ہے، وہ روح کے طور پہ وہاں حیات ہے۔ تو گویا امام اپنی موجودگی میں وہیں ان روحوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ان پہ دعائیں پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم قبرستان ہی جائیں تو ہی ہم وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لوگ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان کا ایک لگاؤ ہوتا ہے، جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ کسی کو زبردستی باندھ کے اور کھینچ کے وہاں سے نہیں لے آتے ہیں، لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں عاشوراء کے آس پاس یا عاشوراء کے دن یا عید کے موقع پر لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی بڑی تعداد میں لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی ہماری جماعت کے طریقے اور مذہب کی پریکٹس کے طور پہ نہیں کیا جاتا، دیکھا دیکھی کیا جاتا ہے، بھئی سب جاتے ہیں چلو ہم بھی جائیں۔ مولا نے فرمایا ہمارا طریقہ ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ ہم اپنے مرحوم کی روحانی مجلس قبرستان میں تو نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی روحوں کو پیچھے کوئی بھی کام کرنا ہو تو قبرستان نہیں جاتے، جماعت خانے میں ہی کرتے ہیں۔ امام اپنے روحانی بچوں کا اچھا ہی چاہیں گے، جو بھلا ہوگا ہمارے حق میں وہی چاہتے ہیں۔ تو امام زمان اگر ہمیں جماعت خانے کا راستہ بتاتے ہیں، اس میں ہمارے لیے اچھا ہے، ہر طریقے سے ہمارے لیے اچھا ہے، تو ہم کوشش کریں مرحوم کے پیچھے جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے اس سے ہم جماعت خانے میں آ کر کریں۔ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا گارڈن کے علاقے کے اندر جو ہمارا قبرستان ہے وہاں، اور لیاری ایکسپریس وے کا جو راستہ گزر رہا ہے اس کی وجہ سے اس قبرستان کی کچھ زمینیں ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں، کچھ قبروں کو وہاں سے ہٹانا پڑا۔ اب دیکھیے قبروں کی جو اصل حالت ہے وہ یہ ہے، اب حکومت کا فیصلہ ہے اور قبروں کو وہاں سے ہٹانا ہے۔ ہمارے بہت سی فیملی کے ہمارے آبا و اجداد قبریں وہاں ہوں گی، اور نامدار کونسل نے جماعت کو اس کے لیے انفارم کیا ہے کہ بہت ہی عزت سے، بہت ہی احترام سے، مذہبی عقیدت مندی کے ساتھ جو بھی باقیات ان قبروں کے اندر ہیں ان کو اٹھا کر اسی قبرستان میں کسی اور جگہ پر ایک مشترکہ قبر کے اندر وہ ساری چیزیں ڈال دی جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں قبر کی نشانی رکھنا یا قبر میں جانا، قبر کے پاس جانا یا پکی قبریں بنانے پر اصرار کرنا، یہ ہماری تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان قبروں کو پھر دوسری قبروں کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں یہ ایسا شہر ہے جہاں زندوں کو رہنے کی جگہ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں اگر ہم مرحوم کے لیے ایک ایک پکی قبریں بناتے رہیں تو ہم اتنی جگہ ان کے لیے کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر اس کے پیچھے کوئی معنی ہو تو کوئی بات ہے۔ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی مساوات، سب سے پہلی برابری قبرستان سے شروع ہوتی ہے۔ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، سب کی قبریں یکساں رکھو، سب اسی مٹی میں جاتا ہے۔ بادشاہ کوئی بہتر مٹی میں دفن نہیں ہوتا ہے، اسی لائن میں اسی قبرستان میں جاتا ہے۔ کہا دیکھو اللہ کے دربار کی برابری شروع ہو گئی۔ مرحوم کے پیچھے بڑی بڑی نشانیاں رکھنے کا، وہ نشانیاں کام کی نہیں ہیں، اصل نشانیاں ہے کہ ان کے اعمال چھوڑ کے جائیں، ان کے نام پہ نیک کام کریں، ان کے نام سے آپ کو نیکی کے راستے کھول دیں جن سے آنے والی کئی نسلیں فائدہ اٹھائے، تو اس مرحوم کا نام زندہ رہتا ہے،
کام زندہ رہتا ہے، جس کو آپ صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اس کی نیکی زندہ رہتی ہے اور فائدہ پہنچاتے رہتی ہے۔ مرحوم کو دفن کرنے کے بعد زیارت یا گڈانی کی دعا ہوتی ہے۔ اس دن جہاں تک مجھے یاد ہے کئی سال نہیں بلکہ کئی اشروں سے، کئی ڈیکیڈز ہو گئے ہم جماعت سے یہ گزارش کرتے رہے ہیں کہ ان دنوں میں اپنے گھروں میں بڑے پیمانے پر دعوت کر کے، کھانا کر کے، جرا چکھنے کے بہانے لوگوں کو نہ بلایا کریں۔ لیکن اب بھی یہ چیزیں جماعت میں اسی طریقے سے ہو رہی ہیں۔ بہرحال جو کرتے ہیں وہ خود جواب دہ ہیں اپنے ضمیر کے سامنے، زمانے کے امام کے سامنے۔ دیکھیے، مرحوم کے پیچھے عام طور پر چند دنوں تک جو کچھ کیا جاتا ہے اس میں سادگی کا عنصر ہوتا ہے، اس میں ایک غمگینی کا تھوڑا سا اثر پایا جاتا ہے۔ اس کو دعوت کا تو آپ نام ہی نہیں دے سکتے۔ دعوتیں تو ولیمہ کی ہوتی ہیں، دعوتیں تو شادی بیاہ کی ہوتی ہے، دعوتیں خوشیوں کی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر بلکہ لوگوں کو ہم کس طرح سے بلاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں، آپ دیکھیے مرحوم کے پیچھے جیسے بھاتی کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، چھوٹے پیمانے پر تھوڑا سا جو کھانا بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے ان کو کھانے کی سدھ نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ چولہا نہیں جلانا چاہیے، چولہا جلائیں یا نہ جلائیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ چولہا ہے تو جلائیں ضرور، گیس ہے تو ضرور جلائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میت ہو گئی اس لیے چولہا نہیں جلانا چاہیے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہاں میت ہوئی ہے، ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے، تو رشتہ دار، اڑوس پڑوس والے اس کے لیے کچھ پکا کے اپنے گھر سے لے آتے ہیں تاکہ ان کے منہ میں دو نوالا ڈالے۔ یہ ہے بھاتی، یہ ہے مرحوم کے بعد کھانے پینے کی چیز۔ تو اگر روحانی دعا کے دن بھی گھر کے 4 ممبر اسی غمگینی کے ماحول میں اگر کہیں سے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، 4 ممبر کھا لیے اور بات ہے، مگر اس کو بڑے پیمانے پر، چونکہ وہ تو کیٹرنگ سے استعمال اس کی دعوتیں کی جاتی ہے، بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیکھیے مذہب نے بڑا سادہ پیغام دیا ہے، کمپلیکیشن ہم بناتے ہیں اور پھر ہم اس کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں اور پھر ہم پوچھتے ابھی ہم اس سے باہر کیسے نکلے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے، جورا چکنا، بڑے پیمانے پہ دعوتیں کرنا، کیا امام نے فرمایا تھا ایسا کرے؟ نہیں، ہم نے کیا ہے۔ کہتے ہیں انسان عادت بناتا ہے اور پھر عادت کا غلام بن جاتا ہے، پھر اس غلامی سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے۔ ہمارے دوسری جو شادی بیاہ کی فضول خرچی کی مثالیں ہیں، ہم نے بنائی ہے، آج ہم اس کے غلام ہیں، کوئی پہل نہیں کر سکتا ہے۔ میں کسی سے بھی پوچھوں، آپ سب کہیں گے شادی میں بڑے پیمانے پہ خرچ کرنا اچھی بات ہے؟ کہا نہیں۔ بہت دعوت کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں۔ بہت خرچہ کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ان چیزوں کو بند کریں گے؟ دیکھیں نا جی، ہمارے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ اور آپ کو پتا ہے میرا PR کیسا ہے۔ جی اتنے لوگوں کا ہم کھا پی کر آئے، ختم ہو گئی سارا اصول بیٹھ گیا، سارے آدرش ہمارے وہاں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جب ہمیں پہل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس سے تو ہمارے نوجوان بچے اچھے ہیں کہ جو سادگی میں پہل کرتے۔ ہمارے بچوں نے شادیوں میں مثالیں قائم کی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کی ہے۔ کسی کو دعوت نہیں دی ہے، کوئی کھانا نہیں کیا، سمو لگن میں آپ دیکھیں لوگ اچھی مثالیں قائم کرتے ہیں۔ اور آپ اگر ان دوستوں کے، ان کے شادی کے بعد، شادی کے موقع پر ان کے دوستوں کے ای میلز آپ پڑھیں، ان کے باسز کے ای میلز پڑھیں، جو غیر اسماعیلی ہے، وہ اپنے ساتھی کو شاباش، بریوو، کانگریچولیشن، کاش تم جیسے کچھ نوجوان ہماری کمیونٹی میں آ جائے تو ہم سماج کو بدل سکتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم نے شادی کی ہم کو بلایا نہیں، سب نے مبارکبادی کہ تم نے کتنا اچھا کیا کہ تم اپنے امام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے سادگی سے کر رہے ہو، کوئی دعوت نہیں کر رہے ہو، کوئی کھانا پینا نہیں کر رہے ہو اور کسی کو گفٹ کے ساتھ نہیں بلا رہے ہو۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جہاں اچھی مثالیں قائم کرنی ہے ہم خود کریں، پہل کریں۔ اچھی لیڈرشپ، سب سے بڑی اور کامیاب لیڈرشپ وہ ہے جو انسان اپنی ذات سے شروع کرے تاکہ دوسرے اس کو فالو کریں۔ تو جرا چکھنے کے بہانے لوگوں کو گھروں میں دعوت دینا، اس میں کوئی
اس میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے مذہب کی تعلیمات کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب منع کرتا ہے، امام کی ہدایات صاف طور پہ منع کی گئی مولا نے کہ شادی بیاہ مرن دونوں کے موقع پر مولا نے فرمایا بڑے پیمانے پر فضول خرچی کر کے اور کھانے پینے پر تم خرچ نہ کرو. یہ صاف ہدایت زمانے کے امام کی طرف سے موجود ہے. جو روحانی مجالس وغیرہ کی جاتی ہیں، مرحوم کے پیچھے اہل خاندان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مرحوم کے روح کے فائدے کے لیے، ثواب کے لیے جو کچھ اس سے ہو سکے وہ کرے. اچھا خیال ہے. ہر اولاد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ کے لیے جو چاہے کرے. ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا سے چلی گئی ہے یا رشتہ دار ہے جو بھی ہے، ان کے لیے ان کی روح کے پیچھے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. مگر ضروری نہیں ہے کہ اس کا اظہار چیزوں کے ذریعے سے ہی کیا جائے. میرے بیٹے کو اگر کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا تو مجھے پورا کرکٹ کا کٹ لا کے پاٹ پہ رکھنا ضروری نہیں ہے. اس کو کوئی پلنگ پسند تھا تو میں وہ پلنگ لا کے دوں، اس کو کوئی اچھا سا ٹیلی ویژن سیٹ پسند تھا تو وہ پاٹ پہ آ جائے. یہ ساری دنیاوی ظاہری فزیکل چیزیں ہیں. اس دنیا کو تو چھوڑیے، کور میں بھی کام آنے والی نہیں ہے. وہ تو اس دنیا کی زمین ہے نا، وہاں بھی یہ چینلز نہیں چلتے ہیں، وہاں کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے یہ پاٹ پر سے اٹھا کے آپ اس کے جنازے تک بھی نہیں لے جا سکتے ہیں. تو کیا ہم دے رہے ہیں؟ یہ جو بہت زیادہ ظاہری اور مادیت کی ایک سوچ ہے کہ ہم سوئی دھاگے سے لے کر اور فرنیچر سیٹ تک جو کچھ ہم سے ہو، ہمارے لحاظ سے یہ خیال اس لیے اچھا ہے کہ ہم مرحوم کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، مگر تھوڑی سی مولا نے فرمایا آپ اپنا انٹلیکٹ استعمال کریں، وزڈم استعمال کریں، عقل استعمال کریں. اور ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری مادی چیزیں مرحوم کے ساتھ نہیں جاتی. ہمارے مذہب کی رسومات اور جماعت خانے کی ڈگنیٹی کے مطابق 2-3 تھالے کی چیزیں آپ پاٹ پہ لے آئیے. باقی آپ کی جو بھی نیت مراد ہے اس کو آپ کیش رقم کے طور پہ پاٹ پہ دے دیجیے. آپ چاہے حاضر امام کے کسی اسکیم میں ڈونیٹ کر دیں، وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. اب ہم ہزاروں لاکھوں کا سامان لے کر آئے، ہزاروں لاکھوں کا سامان خریدنے میں پہلے آپ مارکیٹ جاتے ہیں، فیملی پہ وہ پریشر آیا، آپ کے اس پیسے کے 50-60% پیسہ جماعت سے باہر گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو چیز آپ پاٹ پہ لا کے رکھتے ہیں ظاہر ہے اس قیمت پہ نہیں، اس سے کم قیمت. آج آپ ایک ٹیلی ویژن لا کے رکھتے ہیں، 25,000 کا ٹیلی ویژن ہے. آپ میں سے کس کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے آپ بتائیے؟ ہر گھر میں ہے، تو ٹیلی ویژن کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے. جو بھی لے گا اس کے لیے ایک طرح سے معاف کیجیے گا فضول خرچی کہتا ہوں جماعت خانے میں، لیکن ایک طرح سے وہ ایک غیر ضروری چیز لے رہا ہے، اور شاید اس لیے لے گا کہ مارکیٹ پرائس سے آدھی قیمت میں مل رہی ہوگی تو مولا کے گھر میں اس کی آدھی قیمت آئی. بعض اوقات مذہب میں اس لاجک کو استعمال کرنا پاپ نہیں ہے، ویلڈ ہے، جسٹیفائڈ ہے. مولا کو لوگ جب مہمانی میں جاتے بہت سے لوگ گھڑیاں دیتے ہیں، مولا کو دیتے تھے. پہلے الاؤ ہوتا تھا، مولا وہ گفٹ دے رہے ہیں، کوئی گھڑی دے رہا ہے، دوسری گھڑی آ گئی، تیسری گھڑی آ گئی. کہتے ایک دفعہ مولا نے فرمایا کہ کوئی میرے روحانی بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ امام ایٹ اے ٹائم کتنی گھڑیاں پہنیں گے؟ ان کو کوئی سمجھا سکتا ہے کہ امام بیک وقت کتنی گھڑیاں پہنیں گے؟ بڑے پیار سے مولا نے فرمایا ہوگا، لیکن شاید میسج مولا یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس کا بہتر مصرف ہو سکتا ہے. اگر وہی رقم آپ سمجھیے کہ آپ 2 یا 4 بچوں کو ان کے ایجوکیشن کو ایڈاپٹ کرتے ہیں کہ بھئی میں اپنے پیرنٹس کے یاد میں، اپنے بچوں کی یاد میں ان 4 بچوں کے اتنے سال تک کے ایجوکیشن کا خرچہ اپنے اوپر لیتا ہوں. آپ دیکھیے، آپ 4 زندگیاں بناتے ہیں، آپ لوگوں کا گھر بناتے. یہ صدقہ جاریہ ہے. اور وہ جو تعلیم حاصل کریں گے اور وہ تعلیم حاصل کر کے جو اپنی زندگی سنواریں گے، اس تعلیم سے ان کو، ان کے آنے والی نسلوں کو جو بھی فائدہ پہنچے گا وہ ثواب مرحوم کی روح کو پہنچ رہا ہے. اس کو صدقہ جاریہ کہتے، یعنی ایسی نیکی جو کہ آگے سے آگے بڑھتی جائے. تو آج تو مولا نے ہمیں بڑی سمجھ دی ہے. کوشش کریں کم سے کم مادیت کا اظہار جماعت خانے کے اندر ہو، کم سے کم میٹیریل چیزیں ہو. آپ بھی سکون سے رہیں گے، چونکہ جتنے محنت آپ سامان لانے میں کرتے ہیں
اس سے زیادہ محنت اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے جماعت میں اتنے سارے والنٹیئر فورسز کو، مخی کامرے صاحبان کو اہتمام کرنا پڑتا ہے. گھوم پھر کے بعد وہی آپ کی نیکیاں کارسازی کی صورت میں آتی ہے. تو اتنے لمبے چکر میں جانے کے بجائے اگر ڈائریکٹ وہ پارٹ پہ آ جائے تو ہم جماعت کا اپنا کافی زیادہ وقت بھی سیو کر سکتے ہیں، کام کو آسان کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی چیز دین کے خلاف نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے مذہب کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. مولا ہمیں ایجوکیٹ کرتے جاتے ہیں نا، تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود مولا جماعت کے ذہنوں میں ڈالتے جاتے ہیں. تو سادگی کو اپنائیں، جتنا سادگی ہم اپنائیں گے ہمارے لیے بہتر ہے. بس آخری میں اسی گزارش کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا کہ ہماری جماعت میں جتنی بھی خدمات انجام دی جاتی ہیں ان میں بہترین خدمات میں سے یہ خدمت ہے کہ جس میں خود مولا نے فرمایا کہ یہ بہت مشکل خدمت ہے، اس کام میں دنیا کا کوئی مزہ نہیں ہے. جو لوگ میت کمیٹی کا کام کرتے ہیں اس میں کوئی دکھاوے کے واسطے میت کمیٹی کا کام کر ہی نہیں سکتا ہے، جو کہ دکھانے کا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو تو اچھے کپڑے پہننے بھی نصیب نہیں ہوتے ہیں، جو کہ مٹی کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے، لٹرلی انڈر گراؤنڈ جانا پڑتا ہے، قبر میں اترنا پڑتا ہے، مٹی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں ہے. ہم آپ جماعت سے اپیل کریں ہر ایک آ کے میت کمیٹی میں شامل ہو جائیں. میت کمیٹی کے لیے تھوڑے مضبوط دل کے افراد کی ضرورت ہے، مرد یا خواتین. یہ اچھی خدمت ہے، اس میں آگے آنا چاہیے. آپ میں سے جو سمجھتے ہیں کہ اس خدمت میں جو تھوڑا سا مشکل معاملہ اس لحاظ سے ہے کہ دل کی مضبوطی چاہیے. بہت سے لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں جو میت کمیٹی تو کیا میت میں شامل ہونا بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو دور ہی رہنا چاہیے. ان کے لیے اس طرح کی خدمت کوئی مسئلہ بن جائے مولا یہ بھی نہیں چاہیں گے. لیکن مضبوط دل والے جو آپ سمجھتے ہیں واقعی کوئی ایسی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ہو، مولا نے فرمایا دنیا میں اس کا بدلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن دوسری جہان میں اس کا بہت بڑا بدلہ ہے. تو اس خدمت میں ہاتھ بٹانے کے لیے جماعت کے مضبوط خواتین و حضرات آپ آگے تشریف لائیں. اور یہ ہماری جماعت کی ایک ایسی خدمت ہے کہ جس میں ہم پبلک میں نظر آتے ہیں. اور آپ میں سے بہت سے لوگ گواہ ہوں گے، وہی کامرے صاحبان گواہ ہیں، ہمارے والنٹیئرز گواہ ہیں. جو لوگ عام طور پہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ہماری جماعت پہ کوئی اچھی بات نہیں نظر آتی. چار آدمی کے بیچ میں بیٹھ کر وہ شاید ہمارے گلہ ہی کرتے ہوں گے. وہ جب ہمارے میت میں شامل ہوتے ہیں تو ایک بات کہہ کے جاتے ہیں کہ ویسے ہم آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کہتے ہیں، مگر آفرین ہے آپ کی جو میت سیریمنیز کی اور جنازے کی کارروائی ہے اس سے ہم بہت مطمئن اور بہت خوش ہو کے جاتے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں کوئی چیز ایسی مل جائے جس پر ہم نکتہ چینی کریں، مگر ہمیں کوئی چیز ایسا نظر نہیں آیا. تو اگر اس قسم کے کمنٹس آتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہماری جماعت کی عزت آبرو، ہماری ساکھ کے لیے اور جماعت کے باہر ایک لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے کتنی اہم خدمت ہے. آپ سب جماعت نے بہت خاموشی سے سنا، آپ کا شکریہ. نامدار مفتی صاحب کامرے صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا. طریقہ بورڈ نے ہماری مدد کی اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یا علی مدد.